بے شک عالی جناب دقیانوس روم اور اس ریاست کے مفادات کو اپنے رشتہ داروں کے تعلقات پر ترجیح دیتے ہیں، لہذا میرا فرض ہے کہ بتا دوں، مجھے یقین ہے کہ بانو ہیلن بھی اپنے شوہر میکسیملین کی طرح یکتا پرست ہیں اور ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کرتی۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ تمہارے منحوس مقاصد ان بےہودہ باتوں کا سبب بنے ہیں۔ تم ایک جھوٹے سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم نے جو کچھ کہا ہے ثابت کر سکتے ہو جولیس؟ ثابت کروں گا۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جس دن عدالت لگے گی تمام دستاویزوں اور ثبوتوں کو پیش کر دوں گا۔ یقین رکھو کہ اگر ثابت نہ کر سکے تو اسی عدالت میں تم اپنا سر کھو بیٹھو گے۔ مجھے منظور ہے۔ اگر ثابت ہوا کہ تم بھی اپنے شوہر کی طرح مسیحی ہو تو تم کو بھی اپنے بیٹے کے ساتھ زندہ دفن کر دوں گا۔ چلو جاؤ۔ یہ سب دھمکیاں بیکار ہیں، ساری غداریاں بہت جلد فراموش ہو جائیں گی اور یہ خدا پرست اسی طرح سے اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام اسی طرح جاری رکھیں گے۔ دیکھیں گے۔ عالی جناب، بہتر ہے کہ دوسرے خدا پرستوں کی عبرت اور غداروں کی سزا کے فراموش نہ ہونے کی خاطر اس واقعے کو ایک تختی پر لکھ کر اپنے محل میں محفوظ رکھا جائے۔ کاتب کو حاضر کریں۔ کاتب، ٹھہرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلن، میں عدالت میں تمہارے خلاف گواہی دینے سے قطع نظر کر سکتا ہوں۔ اگر تم اپنی فکر نہیں کرتی تو اپنے بیٹے کی فکر کرو، اپنے بیٹے کی۔ مطمئن رہو، اگر مجھ سے شادی کر لو اس آرزو کو تم اپنے قبر میں لے جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن تمہارے بیٹے ارکمید پر خاک ڈالیں گے تمہیں عقل آ جائے گی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ذرا سوچو ہیلن، میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کے دین پر ہوں، تم سے اور تمہارے خداؤں سے نفرت کرتی ہوں۔ تم اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لو۔ تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اس سے دریغ نہ کرو، اور اس بات کو اپنی گواہی میں بھی کہہ سکتے ہو۔ چلو گیلس۔ اس سلوک سے پشیمان ہوگی ہیلن، یہ دیکھو گی۔ تم میرے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیلن۔ حاضر ہوں عالی جناب۔ شہنشاہ روم جناب ایڈرین کے زمانے میں اور فیلاڈیلفیا پر عالی جناب دقیانوس کی حکومت کے دور میں
فیلاڈیلفیا سے 6 سرکاری مشیر جن کے نام میکسیملین، تلمیقا، یوانس، سودیانس، مارتنس اور دیناسس ہیں، رومیوں کے دین کو چھوڑ دیا اور شہنشاہ معظم کی عبادت سے سرپیچی کرتے ہوئے جھوٹے پیغمبر عیسیٰ ناصری کے نئے دین میں شامل ہو گئے۔ زندان کے ایک افسر کی غداری سے یہ لوگ زندان سے فرار ہوئے اور ایک چرواہے کے ساتھ جس کا نام کیا نام تھا اس کا؟ انتھونی علی جناب۔ اینتونی تھا، اینجلس پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے، لیکن شہنشاہ کے سپاہیوں نے ان کو تلاش کر لیا اور بحکم فرماندار فیلاڈیلفیا جناب دقیانوس وہ لوگ اسی غار میں قید کر دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں، اور وہی غار ان کی قبر بن گیا۔ اس تحریر کو ایک کانسے کی تختی پر کھود کر محل کے خزانے میں تاریخی دستاویز کے عنوان سے محفوظ کرو تاکہ غداروں کا انجام دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ اطاعت ہوگی علی جناب۔ تنہا خدا کو پکارو جو تمام امور پر مسلط ہے، صرف خدا ہی ہے جو سننے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اے واعظ، پھر جتنی بھی دعائیں کرتا ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ خدا کو اس طرح پکارو جیسا کہ وہ چاہتا ہے، نہ اس طرح جیسے کہ لوگ جوپیٹر، وینس اور دیگر باطل خداؤں کو پکارتے ہیں۔ خدا پرستی کو ان عزیزوں سے سیکھو جو اتنے خطرات کے باوجود خدا واحد کو پکارتے ہیں۔ خداوند نے مسیحا سے کہا کہ اے عیسیٰ، بنی اسرائیل کے ستمگروں سے کہہ دو کہ مجھے شرک سے پاک دلوں اور پسندیدہ کردار کے ساتھ پکارو، اور یقین جانو کہ جو کچھ تمہارے فائدے میں ہے خدا اسے قبول کرے گا۔ اور خداوند عالم نے عیسی ابن مریم سے کہا کہ اپنے ظاہر کو پانی سے دھو اور اپنے باطن کو نیک کردار سے، کیونکہ تم میرے پاس لوٹنے والے ہو، اور جس وقت تم مجھے یاد کرو اپنی ذات کو حقیر سمجھو، اور جب غافل لوگ سو رہے ہوں تم بیدار رہو۔ اب بتاؤ کہ تم میں سے کون اس کردار کا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب میکسیملین اور ان کے ساتھیوں نے ایسی زندگی گزاری۔ وہ ایسے بہادر مومن تھے کہ جنہوں نے صرف خدا کے راستے پر قدم بڑھایا۔ 3 مہینے سے اپنے عالی شان مقبرے میں آرام کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی روح کی خوشی کے لیے ہم سب دعا کریں اور ان پر اپنا درود و سلام نثار کریں۔ خداوندہ
ہم تیرے دین کی پیروی کرنے والے یہاں جمع ہوئے ہیں. تجھے عیسی ابن مریم کا واسطہ ہمیں اینجل اصغار کے شہداء کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خداوندا ان شہداء کی روح کو اپنے پیغمبروں کے ساتھ محشور فرما. ماں آپ آنسو مت بہائیے، میں خود آپ کا خیال رکھوں گا. بابا خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں نا؟ ہاں ہاں میری جان، ہاں. رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں بغیر اجازت اندر جانے کا حق نہیں ہے. میں کہتا ہوں رک جاؤ، رک جاؤ. تمہیں داخلے کا حق نہیں ہے. جاؤ، واپس لوٹ جاؤ. جاؤ، لوٹ جاؤ. سپہ سالار عالی جناب جولیس کا حکم ہے کہ اس گھر کی تلاشی لی جائے. اس گھر کے رہنے والوں پر خدا واحد کی پرستش کا الزام عائد ہے. میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ بانو ہیلن وحشت زدہ ہے. بے شرم، تم کیا چاہتی ہو؟ اب اس کے بعد یہی ہوگا، جس گھر کے رہنے والے عیسیٰ کا نام لیں گے اور خدا واحد کی پرستش کریں گے، وہ سکون کے مستحق نہیں ہے. جب تمہارا کام ختم ہو جائے یہاں سے دفع ہو جاؤ. واہ پتروس، واہ، شاباش. کھڑے کیوں ہو گئے؟ چلو تمرین جاری رکھو. گیلس تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے ملنا بہت ضروری تھا. گیلس تم جانتے ہو تمہاری موجودگی یہاں خطرے سے خالی نہیں. بہت اہم مسئلہ ہے. نہیں معلوم تم میری مدد کرو گے یا نہیں. تم میری دوستی پر شک نہ کرو. تم جناب میکسیملین کو دوست رکھتے تھے، ٹھیک ہے. میں اپنی روح اور زندگی کے لیے ان کا احسان مند ہوں. اگر ضرورت پڑی تو اس احسان کا بدلہ دو گے پتروس؟ کیا خیال ہے پتروس؟ یہ تو میرا فرض ہے. کیا ہوا مجھے بتاؤ گیلس. بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں. تم صرف یہ بتاؤ کہ جناب میکسیملین کی عزت کی خاطر اپنی جان نثار کرو گے یا نہیں؟ میں تیار ہوں جناب میکسیملین کے لیے اپنی جان نثار کر دوں.
पकड़ लो इसे। पकड़ लो इसे, पकड़ लो, भागने ना पाए। पेट्रोस ने जूलियस को कत्ल कर डाला है। भागो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। पेट्रोस भी मारा गया है, उसको भी मार डाला है। मेरी मालकिन, कहाँ है मेरी मालकिन? मालकिन, अच्छी खबर लाया हूँ मालकिन, खुशखबरी लाया हूँ। कहाँ है मालकिन? क्या हो गया गालस? मालकिन कहाँ है? किताब खाने में। किताब खाने में? हाँ गैलस। मेरी मालकिन, जूलियस, जूलियस मर गया। वो मर गया। खुदा का शुक्र, उसे उसके आमाल की सजा मिलनी थी। खुदा या शुक्र। खुदा का शुक्र है। वो कैसे मरा गैलिस? पेट्रोस मालकिन, बहादुर पेट्रोस ने उसको मार दिया। पेट्रोस? पेट्रो? जी मालकिन। पेट्रोस को क्या हुआ? पेट्रोस, उसने मालकिन, उसने इस राह में अपनी जान निसार कर दी। आली जनाब, अब कोई भी आपकी बानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप मुतमईन रहिए। खुदावंदा, बहादुर पेट्रोस पर रहम फरमा और उसे अपने पैगंबरों का हमनशीन बना। मेरी मालकिन, उसने खुदा की राह में अपनी जान दी है। गद्दारी के बाद गद्दारी। कुछ गद्दार मेरे अतराफ जमा हो गए हैं। दिन की रोशनी में तमाम लोगों के सामने एक कैदी गद्दार मैक्सिमिलियन से आजाद शुदा हमारे एक आला अफसर को कत्ल कर देता है, वो भी हमारा एक खास मुशावर। और उधर हमारा एक गद्दार अफसर पीडियास कसीफ तफरीह और वक्त गुजरानी के मैदान का सूरमा गद्दारी करता है। बताओ मैं अब किस पर भरोसा करूं? ये सब मसीहियों की वजह से हुआ है। पहले भी जूलियस और हकीर ने इस बारे में खबरदार किया था। बेहतर है कि मुझे खबरदार करने के बजाय मसीहियों की तबलीग की रोकथाम करो। आली जनाब, हमने अपनी पूरी कोशिश की मगर बेफायदा रही। हमारी कोशिश नाकाम है और उनकी तबलीग बढ़ती जा रही है। तुम लोग माबदों के काहिन क्या कर रहे हो? मिर्रीख, अपोलोन और कादर वाला जुपिटर की अजमत उनके लिए क्यों बयान नहीं करते? आली जनाब, हमने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन बेफायदा है। जितनी भी कोशिश करते हैं बेनतीजा साबित हो। तुम लोग बकवास करते हो। क्या मालूम कि ये नया दीन मंदिरों के पुजारियों में भी दाखिल न हो गया हो? क्या मालूम कि तुम गद्दार न हो, और तुम कत्ल कर डालो उन्हें। उन तमाम नए दीन के मानने वालों की गर्दनें उड़ा दो और उन्हें आग लगाकर जला डालो।
सलाम हो जनाब दकियानूस पर। शहंशाह मौज़म जनाब एड्रीन जो यरूशलेम के सफ़र से लौटे थे आज से 3 दिन पहले गुजर गए। क्या क्या कहा? शहंशाह एड्रीन 3 दिन पहले दुनिया से चल बसे। पादिर वाला जुपिटर की पनाह, मैं इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त करूं? मेरी सारी उम्मीदें उनसे थी। मैं अभी अंदरूनी जराइम पर काबू नहीं पा सका हूं, तो मैं अब किस तरह रूम की साजिशों को अपनी हुकूमत के खिलाफ नाकाम बनाऊं? आइंदा शहंशाह कौन? एंटोनिन आले जनाब। शूरा रूम ने जनाब एड्रीन के मुंह बोले बेटे एंटोनिन का इंतखाब कर लिया है। अच्छी खबर लाए, बहुत अच्छी खबर है। दुरूद हो रूम की शूरा पर, दुरूद हो हमारे जाहिदो पारसा एंटोनिन पर। मुझे यकीन है कि हमारा एंटोनिन से राबिता एड्रीन के राबिते से ज्यादा करीब तर होगा। उन्होंने शहंशाहियत को जबरन कबूल किया आले जनाब। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, बहुत होशियार है। जाहिर कुछ करता है तो बातिन में कुछ और, कहना ये तो करना वो। इसी मुनासिबत पर कल से 1 हफ्ते के लिए जश्न मनाएं। लेकिन आली जनाब आंजहानी शहंशाह को तो आपने भुला दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले आंजहानी शहंशाह के लिए एक दिन की सोगवारी का ऐलान करो। जश्न रहने दो, जश्न हम बाद में मनाएंगे। मालकिन खुशखबरी मालकिन, एक खुशखबरी और लाया हूं। एक खुशखबरी और मालकिन। क्या हुआ गैलिस? इस बार कौन सा सितमगर जहन्नुम रसीद हुआ? एड्रीन मालकिन, शहंशाह एड्रीन मालकिन। खुदाया शुक्र। खुदा की लानत हो उस पर, खुदा की लानत हो उस पर। वो अपने मनहूस कदमों के साथ फिलाडेल्फिया के अवाम के लिए मुसीबत और बदबख्ती लाया था। लानत हो उस पर और लानत हो खुदायाने रोम पर। आमीन। मालकिन, पता है आपको शहंशाह कौन बना है? कौन बना है? एंटोनिन मालकिन। रोम के शूरा ने एड्रीन के मुंह बोले बेटे को शहंशाह बना दिया है। क्या फर्क पड़ता है? ये दूसरों से मुख्तलिफ नहीं, एक से बदतर एक। याराने गार 20 साल से अपने महबूब की इनायत के साये में सो रहे हैं। जिस तरह गार के बाहर की दुनिया उनसे बेखबर है, वो भी गार के बाहर की दुनिया से और जो कुछ तकदीर लिख रही है उससे बेखबर है। उसी जमाने में दकियानूस की जिंदगी उसकी ही मानंद एक जाबिर के हाथों खत्म हो जाती है।
ایک امید کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا کی انجیل کی تلاش میں ہوں. وہ انجیل جو کھال پر لکھی ہوئی تھی تمہارے والد کے جانے کے بعد غائب ہو گئی، لیکن وہ انجیل جو کتابی شکل میں ہے. میرے مالکن علی جناب رکمید. کیا ہوا گیلس؟ یہ شور و گل سن رہے ہیں؟ شہر میں گڑبڑ ہے؟ جی ہاں، آپ کے والد کا قتل ہو گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. نہیں معلوم آپ کو تعزیت دوں یا نہیں. عجیب قتل تھا. سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، مارکس کے سپاہیوں نے تمام باغیوں کو قتل کر دیا. دقیانوس بھی ان میں سے ایک تھا. ان سب کو پکڑ رہے ہیں جن کا تعلق دقیانوس سے تھا. آخر کار انہی لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا جن کی سالوں سال اس نے خدمت کی تھی. دیکھ رہے ہو میکسیملین، 20 سال کے بعد تمہارے قاتل کو سزا مل گئی. میرا خیال ہے کہ خدا پرستوں کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے گی. نہیں میرے بیٹے، جیسا کہ اینٹونین اور اینٹونی کے زمانے میں فرق نہ پڑا، مارکس کے زمانے میں بھی تبدیلی نہ ہوگی. صرف دعا کرو کہ اس سے بدتر نہ ہو. اے خدا، کیا ایک دن آئے گا جو مومنین کی حالت اس سے بہتر ہو؟ بہت سی قربانیاں تھیں اور سختیاں بھی برداشت کی. اگر حالات اس سے بھی بدتر ہوں تب بھی ہم اپنا راستہ جاری رکھیں گے. دقیانوس کی موت کے بعد ہر علاقے میں ہرج و مرج اور بدامنی پھیل گئی. ہر شخص ایک علاقے میں بغاوت کرنے لگا. ہیلن اور اس کے بیٹے ارکمید نے موقع غنیمت جان کر اینجل اصغار کے جوان مردوں کی راہ جاری رکھتے ہوئے یگانہ پرستی کی تبلیغ شروع کر دی. انہوں نے مختلف اجتماعات میں حاضر ہو کر لوگوں کو نجات کی راہ سکھائی. یہاں تک کہ میکسیملین کی وفادار اور با ایمان بیوی ہیلن کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا اور وہ عالم نزا میں پہنچ گئی. امید میرے بیٹے، میری پیاری بہو، میرے پیارے پوتے ڈیوڈ، میں اس بات سے خوش ہوں کہ اپنے ایمان کے ساتھ سفر آخرت پر روانہ ہو رہی ہوں. مجھے ایک حقیقت کا اعتراف کرنے دو. میں ابھی تک اپنے شوہر کی موت کا یقین نہیں کر سکی ہوں اور ہمیشہ ان کی واپسی کی منتظر رہی ہوں. نہ جانے کیوں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے کوہ انجلس کے نیچے دفن کرنا. چاہتی ہوں کہ ان کے نزدیک رہوں. آپ کی طبیعت
मेरी बात मत काटो, फुर्सत कम है। मेरी दूसरी दरख्वास्त ये है कि मेरे शौहर और दूसरे मुवहिदीन की राह पर, जिन्होंने इस राह में जान दी है, बाकी रहना। यकीन जाना आखिरी कामयाबी हक की है। एंटनन के जानशीन मार्क्स ओरानिस की शहनशाही 20 साल तक रही। वकालत हेर के ज़माने में जिसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी, उसको सूली पर लटका दिया गया। शहनशाह मार्क्स ओरानिस अगरचे मशरिक़ व मग़रिब की जानिब से हमलों का निशाना था, कभी भी खुदा परस्तों की सरकोबी से गाफिल न हुआ। मार्क्स की शहनशाहियत का तख्ता उलटने के साथ किमिद ने उसके तख्त पर कब्जा कर लिया और उसने कुछ दिनों रूम पर हुकूमत की। जब किमिद रूम में एक और शहनशाह के हाथों कत्ल हुआ, मैक्सिमिलियन का बेटा अर्कमीद भी फिलाडेल्फिया में आलम सकरात में था। उसने मरते वक्त अपने बेटों को वसीयत की कि हमेशा अपने शहीद दादा मैक्सिमिलियन और दूसरों की याद जिंदा रखें, सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहें और बुत परस्ती का मुकाबला करें। किमिद के कत्ल के साथ शहनशाहियत की हालत निहायत खराब हो गई और इस हर्ज व मर्ज में खुदा परस्तों का ताक़ुब उनको इज़ाएं पहुंचाना फरामोश हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसीहियों की बहसें गली कूचों तक पहुंच जाती हैं और नासिरी पैगंबर के मानने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता है। गिरजाघर तेजी के साथ अलानिया और मुतादिद हो जाते हैं, लेकिन निहायत अफसोस के साथ ज्यादा पैरोकारों को अपनी तरफ खींचने की खातिर रूमियों के गलत अकायद के सामने झुककर उनके बहुत से अकायद को कबूल कर लेते हैं और ईसाई मजहब में बुनियादी इनहिराफ पैदा करते हैं। खुदा परस्त तकरीबन निस्फ सदी तक सुकून से रहते हैं, यहाँ तक कि तकदीर ताज सल्तनत को रास्तीन के हवाले कर देती है। एक बार फिर खून खराबा आग और ईज़ाएं सब जगह फैल जाती हैं, लेकिन रासीस 2 साल से ज्यादा नहीं रहता और एड्रीन के हाथों सरनगू हो जाता है।
ایڈرین کا عہد عیسائیت کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ بہت زیادہ خدا پرستوں کی خداؤں کے لیے قربانی ہوتی ہے، لیکن تقدیر ایڈرین کو ہمیشہ کے لیے تخت پر نہیں چاہتی۔ ساسانی شاہپور ایران کا ایک عظیم لشکر تیار کر کے روم کی سرحدوں پر حملہ کرتا ہے۔ ایڈرین اور شاہپور کے درمیان جنگ خدا پرستوں کو ایک بار پھر بھلا دیتی ہے۔ روم کا لشکر ایران سے شکست کھانے کے بعد ایڈرین شاہپور کا قیدی بن جاتا ہے۔ ایڈرین کی موت خدا پرستوں کے لیے طویل سکون کا سبب بنتی ہے۔ ان کی تنظیم راسیس کے عہد سے بھی زیادہ منظم ہو جاتی ہے۔ رومی گرجا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے بعد پوپ سب سے بڑا عہدہ یعنی پدر کے لقب کا حامل بن جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک شہنشاہ آتے اور چلے جاتے ہیں اور خدا پرست روز بروز زیادہ اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں، اور آخر کار میکسیملین اور ان کے ساتھیوں کے عہد کے 200 سال بعد کنسٹنٹائن بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد تمام رومی شہنشاہیت نئے مذہب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ جب مردے حساب پیش کرنے کے لیے زندہ ہوں گے، صرف نیک اعمال تمہاری نجات کا سبب بنیں گے۔ بے شک وعدہ کیے ہوئے دن آج کے اعمال کو یاد کرو گے اور ہر بری چیز سے پشیمان ہوگے۔ اس دن آرزو کرو گے کہ کاش کوئی گناہ نہ کیا ہوتا، ظلم کو روا نہ رکھا ہوتا، یا برائی کا برائی سے جواب نہ دیا ہوتا۔ پاپا، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے یقین کریں کہ مردے زندہ ہوں گے؟ کیا ابھی تک کسی نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ خدا نے ہمارے آقا عیسیٰ مسیح کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ لیکن پاپا، یہ تو تاریخ ہے، بہت اور کے زمانے سے متعلق۔ بہتر ہے موجودہ زمانے کی بات کیجئے، نہ ماضی کی۔ ہم اس وقت دوبارہ زندگی پر کس طرح ایمان لائیں؟ خدا بندہ ہم سب کے دلوں کو نور ہدایت سے روشن فرما۔ لیکن پاپا، میں جاننا چاہتا ہوں خداوند کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کیا میرا یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے؟ میرا بھی ایک سوال ہے پاپا، کیا یہ حقیقت ہے کہ انجلس کے غار کے شہیدوں کے جسم تباہ نہیں ہوئے اور وہ اب بھی محفوظ ہیں؟ اس کا تعلق میرے سوال سے کیا ہے؟ غلطی نہ کریں، اگر حقیقت ہو تو بہت مربوط ہے۔ وہ خدا جو انسان کے چند سالہ جسم کو سینکڑوں سال تک محفوظ رکھ سکتا ہے، تو بے شک وہ بوسیدہ جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ میں اس بارے میں تحقیق کر کے آپ کو اینجلس غار کے شہداء کے بارے میں مزید بتاؤں گا۔ خداوندہ، ہم پر رحمت نازل کر اور اپنی پرطلا روح کو فاران پر چمکا، جو ساقیف پر چمکنے والی روح سے زیادہ پرتجلی ہو اور حوریس پر چمکنے سے زیادہ شاندار ہو۔ نانا جان، میں ساقیف کے معنی جانتی ہوں، وہ پہاڑ جس پر خدا کا نور آقا مسیح پر چمکا تھا۔ یہ صحیح ہے نا؟ ہاں شاباش، ایسا ہی ہے۔ حوریس حضرت موسیٰ کا کوہ طور ہے، جہاں خداوند نے ان سے گفتگو کی، درست ہے؟ کاملاً درست ہے میری بیٹی۔ لیکن آپ نے فاران کا نام لیا تھا، میں نے ابھی تک فاران کا نام نہیں سنا تھا۔ فاران؟ فاران وہ جگہ ہے جہاں خدا کے آخری پیغمبر ہمارے آقا مسیح کے بعد ظہور کریں گے۔ نانا جان، حضرت عیسیٰ کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئیں گے نانا جان؟ ہاں میری معصوم نواسی، ہمارے آقا کے بعد ایک اور پیغمبر ظہور کریں گے جن کا نام احمد ہوگا۔
दादा जान मसीहा कब आएगा? नहीं मालूम, लेकिन जानता हूं कि उनके पैरोकार बेहतरीन लोग होंगे। जनाब आरिस, पापा फीलूस आए हैं। कहो आ जाएं। हाँ, अब मुझे पापा फीलूस से काम है। आज के लिए काफी है। अब आप सब जाएं, फिर कल मिलेंगे। जाएं, कल फिर एक और कहानी हो।